رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی عبادت نہ بتاؤں کہ جس کو کرنا بہت ہی آسان ہے اور بدن پر وہ بوجھل نہیں ہے، بدن پر وہ ہلکی ہے۔ عبادتوں میں مشقت تو اٹھانا پڑتی ہے۔ آپ نماز پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا ٹھنڈے پانی سے، چل کے مسجد جانا پڑے گا، رکوع و سجود ہوں گے۔ روزہ رکھنا ہے تو آپ کو دن بھر کی بھوک کاٹنی پڑے گی، زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ کرنا ہے، خون پسینے کی کمائی سے پیسے جدا کرنے پڑیں گے، حج کرنا ہے تو بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑے گی۔ جتنے بھی اعمال ہیں خیر کے، اچھائی کے، ان میں بہت زیادہ مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ یہ طالب علم یہاں پڑھ رہے ہیں، 8 سال کا چلہ کاٹ رہے ہیں، معلمین پڑھا رہے ہیں، صبح تہجد سے اٹھتے ہیں اور شام تک ایک وظیفے میں لگے ہیں، علماء ہیں کام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ، کتنے مشقت والے کام ہیں، تب اللہ کی رضا جا کے نصیب ہوتی ہے۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس میں بدن بھی نہیں تھکتا اور ہے بھی بڑا آسان؟ اللہ اکبر! فرمایا وہ عمل کون سا ہے؟ الصمت و حسن الخلق، خاموشی اور اچھے اخلاق۔ زیادہ بولنے سے بہتر ہے خاموش رہو، خاموشی میں نجات بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ زیادہ بولنے والا جھوٹ بھی بول لیتا ہے، زیادہ بولنے والا گالی گلوچ اور سب و شتم پر بھی اتر آتا ہے، زیادہ بولنے والا کسی کی پگڑی بھی اچھال دیتا ہے، زیادہ بولنے والا غیبت بھی کر لیتا ہے، زیادہ بولنے والا ایسا مزاح کر لیتا ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ زیادہ بولنے والے سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو تھوڑا بولے اس سے غلطیاں کم ہوتی ہیں، چونکہ انسان کے زیادہ گناہ جو ہے وہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے سارے اعضائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، بی بی تو چپ رہنا، چونکہ بولتی تو ہے اور مصیبت سارے اعضائے بدنیاں کو سہنا پڑتی ہے۔ تو یہ زبان جو ہے اس کی وجہ سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، یا زبان کی وجہ سے، یا انسان کی عصمت کا جوہر جب لٹتا ہے تو پھر اس کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جو تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان اور جو 2 جبڑوں کے درمیان زبان، ان دونوں کی مجھے تم ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جو بہت ہی آسان ہے، اور وہ کیا ہے؟ الصمت، خاموشی، وحسن الخلق، اور دوسری بات اچھے اخلاق، رویوں کی خوبصورتی۔ کسی سے ملو تو ہنس کے ملو، کسی سے بات کرو تو لہجے میں نرمی ہو، کسی کی عزت آبرو کا خیال رکھو، بڑے کا احترام کرو، چھوٹے پر شفقت کرو، مخلوق خدا پر رحم کرو، اللہ کی مخلوق پر شفقت سے پیش آؤ، رسول کریم کی امت پر رحم کرو۔ تو یہ ایسا عمل ہے جس پر کوئی مول بھی نہیں لگتا، قیمت بھی نہیں لگتی، بدن بھی نہیں تھکتا، لیکن نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ قیامت کے دن نامہ اعمال پر سب سے وزنی جو عمل ہوگا وہ حسن خلق ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ بیہودگی اور فحش کلام کرنا، یہ سب کچھ جو ہے، تو فرمایا یہ اسلام میں سے نہیں ہے، اور بہترین اسلام وہ ہے جس میں خلق اچھے ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو حسن خلق ہے یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح جو مصفہ پانی ہوتا ہے، اچھا پانی ہوتا ہے، وہ بدن سے میل کچیل اتار دیتا ہے، اور جو برے اخلاق ہیں وہ عمل کو اس طرح فاسد اور ضائع کر دیتے ہیں جس طرح شہد کے اندر سرکہ ڈال دیا جائے تو شہد صحیح نہیں رہتا۔ تو عمل اچھے ہیں لیکن بدخلقی ان اعمال کی بربادی کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں معاملات کے اندر خوبصورتیاں نصیب فرمائے، رفق، نرمی نصیب کرے، معاف کر دینے کی توفیق نصیب کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں اور ہمارے عمل میں حسن پیدا ہو، ہمارے رویوں میں خوبصورتی آئے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، تو اس میں آپ رفق، نرمی، حلم، بردباری اور انات،
معاملہ فہمی اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ خوبصورتی کلام میں، خوبصورتی رویوں میں اور خوبصورتی مخالطت کی، اور جو ہمسائیگی کے دوستی کے حقوق ہیں، جس طرح والدین کے حقوق ہیں، جس طرح ازدواجی حقوق ہیں، جس طرح آپ کے ہمسایوں کے حقوق ہیں، اس طرح آپ کی دوستیوں کے بھی حقوق ہیں۔ اپنی لہجوں کو نرم رکھیں، ان میں تلخی نہ آئے، سب و شتم سے منع کیا گیا ہے، اور معمولی معمولی باتوں پر پکڑ کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور اگر یہ رویے بچپن میں پیدا ہو جائیں تو بعض اوقات پھر وہ فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے، اور پھر جب آپ بڑے ہوں گے تو وہ عادتیں وہاں بھی چھوٹ نہیں پائیں گی، چونکہ وہ اس ماحول میں آپ کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ کسی کی ٹو میں لگ جانا، کسی کی غلطیاں نکالنے کی سوچ میں رہنا، کسی کو نیچا دکھانے کے چکر میں رہنا، کسی کی تذلیل کرنے کے خیال میں رہنا۔ دیکھیے، اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو پھول میں بھی کوئی چیز نظر آ جائے گی، کوئی نقص نکل آئے گا، اور اگر آپ اچھائیاں ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو کانٹوں کے بھی کوئی فائدے نظر آنے لگ جائیں گے کہ ان سے بھی یہ فائدے وابستہ ہیں۔ اس لیے آپ اچھائیاں ڈھونڈیے۔ وہ ایک صاحب تھے تو وہ کہتے میں ایک بزرگ کے پاس گیا ملنے کے لیے، اور میں ان سے ایک برائی کو نوٹ کیا، ایک ان کی خامی کو نوٹ کیا۔ پھر میں دوسرے بزرگ کے پاس گیا تو ایک خامی میں نے ان کی نوٹ کی۔ اس طرح 99 بزرگوں کے پاس گیا، اور جب 100ویں بزرگ کے پاس گیا اور میں نے کہا حضرت میں 99 بزرگوں کے پاس گیا ہوں اور میری نیت یہ تھی کہ میں ان سے بیعت ہوں، لیکن ہر ایک کی ایک ایک خامی سے میں آگاہ ہوا، اور اب آپ کے پاس آیا ہوں اور کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ میری نظر بڑی باریک ہے، میں بہت تیز ہوں، تو میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، آپ بھی محتاط رہیے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ ان سے تو ایک ایک خامی ملی ہے، میرے سے تو بہت زیادہ مل جائیں گی، میں تو سراپا عیب ہوں، لیکن میں تمہیں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ تو ان 99 آدمیوں کے پاس گیا، سال لگا، 2 سال لگے، ایک ایک خامی تو نے جمع کی، اب تیرے پاس 99 خامیوں کا ذخیرہ ہے، کاش کہ تو ایک ایک خوبی جمع کرتا رہتا، تیرے پاس 100 خوبیوں کا ذخیرہ موجود ہوتا۔ اس لیے اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو کانٹوں سے بھی خوبصورتی مل جائے گی۔ تو یہ اپنے انداز نظر کو، اپنا کشکول ٹھیک رکھے تو پھر اس میں خیر پڑے گی۔ خذ ما صفا و دا ما قدر، ہمیں ایک ضابطہ دیا گیا ہے، آپ جہاں بھی جائیں اچھی چیز لے لیں اور جو بری ہے وہ وہیں پھینک دیں، بات ختم۔ ہم اچھی پھینک آتے ہیں اور بری جو ہے وہ سینے سے لگا لیتے ہیں، اور ساری زندگی اسی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں۔ جو بندہ اخلاق کے اعتبار سے خود اچھا نہیں ہے تو وہ زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک لازمی چیز ہے کہ ہم جس منصب پہ بھی ہوں گے ساتھ حسن خلق جڑا ہوا ہوگا۔ دودھ اندر جے کھانڈ لائیے مزہ ہو جاوے دونا، تو پھر سواد آ جائے گا، لطف آ جائے گا۔ لیکن اگر دودھ بھی ہو تو اس میں بدخلقی کی کڑواہٹ ڈال دی جائے تو پھر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ محدث ہیں، آپ مدقق ہیں، آپ مفکر ہیں، آپ مفتی شہر ہیں، آپ علامہ ہیں، آپ پیر طریقت ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ باپ ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن یہ سب کے ساتھ بدخلقی کی کڑواہٹ اور تلخی شامل ہو گئی تو آپ کا سارا منصب ضائع ہو گیا۔ تو بنیاد کیا ہے؟ آپ کا خلق اچھا ہونا چاہیے، آپ کے لب میٹھے ہونے چاہیے۔ تو میٹھے بول بولو، لہجوں میں جمال پیدا کرو، رویوں میں تلخی نہ آنے دو، خوبصورتی پیدا کرو، اور اپنے انداز زندگی کو مرتب کرو، خلق خدا کے ساتھ اچھے رویے رکھو، بالخصوص اپنی دوستیوں میں ایک اچھے دوست بن کے ابھرو، اور اپنے کلاس فیلوز کے اندر ایک اچھے کلاس فیلو کے روپ کے اندر آگے آؤ۔ پیر کے دن آنے والو، جمعہ کے دن آنے والو، تم بھی جب یہاں سے جاؤ تو تمہارا انداز جو ہے وہ مٹھاس سے بھرا ہوا ہو، تمہارے لفظوں سے کھانڈ نکل رہی ہو، شکر ٹپک رہی ہو تمہارے حرفوں سے، اور مٹھاس تمہارے لہجوں میں گھلی ہوئی ہو، اور تم بات کرو تو پیار پھیلتا چلا جائے اور محبت پھیلتی چلی جائے۔ ہاں، جہاں کہیں سخت بات کرنی ہوتی ہے وہ بھی ایک موقع ہوتا ہے، لیکن عمومی رویوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے
اور جو کہا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی، روحوں میں اتارنے کی، عمل کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔